بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ندائے وزن میں قاضی فیاض کا سلام قبول کریں. پاتے ہیں خوش گلاب چٹانوں میں پرورش، اور آتی ہے پتھروں سے بھی خوشبو کبھی کبھی. سیانے لوگ بتاتے ہیں کہ چٹانوں میں جو پتھروں میں گلاب بہت کم کھلتے ہیں، لیکن جو گلاب کھلتا ہے اس کی خوشبو نرالی ہوتی ہے. آج ہمارے درمیان ایک ایسا ہی پھول بیٹھا ہے جو بظاہر چٹان میں کھلا ہے. میری مراد ایسے علاقے میں کھلا ہے جہاں کا ماحول، جہاں کی سہولیات ناپید. میرے آج کے مہمان ایک ایسے مسیحا ہے کہ جنہوں نے ان تمام مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے، مسائل وسائل کو جھیلتے ہوئے اس نوبت تک پہنچے ہیں. ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر اظہر عباس صاحب آرتھوپیڈک سرجن ہیں، جناح ہاسپٹل لاہور میں کنسلٹینٹ ہیں، وہاں ہی سینئر ڈاکٹر صاحب. اور ہمارے لیے یہ آج اعزاز کا مقام ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب گپ شپ آپ سے ہوگی. آپ یہاں دیہات میں بڑے ہوئے ہیں، پلے پڑے ہیں، تو کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں تو ظاہر ہے اتنا نہیں جاننا چاہیے، لیکن چونکہ آپ ایک پبلک پراپرٹی ہیں تو آپ سے ضرور ہم کچھ سوالات پوچھیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابتدائی تعلیم، میٹرک یہ اسی ٹاٹ سکول سے ہی کیا؟ جی میں نے جو ہے نا وہ ابتدائی تعلیم گندوال سے ہی حاصل کی. اچھا. پرائمری اسکول میں ادھر سر عمارت صاحب تھے، ان کے پاس ہے نا ان کے انڈر جو ہے نا ابتدائی تعلیم حاصل کی، پرائمری وہاں سے. صحیح ہو گیا جی. اس کے بعد یہ گورنمنٹ ہائی اسکول گندوال، وہاں سے میٹرک کیا. تو اس میں بھی جو ہے نا فیاض صاحب جیسے مہربان جو ہے نا استاد ملے، ذوالفقار صاحب جیسے ٹیچر ملے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا میٹرک نمبر سے پاس ہو گیا. ایف ایس سی میں نے گورنمنٹ کالج اور آباد سے حاصل کی. اچھا. تو اپنی محنت سے، والدین کی دعاؤں سے اور اساتذہ کی محنت سے ایڈمیشن ہو گیا میڈیکل کالج میں. اور ایم بی بی ایس میں نے لاہور اسلام آباد میڈیکل کالج سے حاصل کیا. پھر وہاں ہی جناح ہاسپٹل ساتھ اٹیچ جو ہے، وہاں سے ہاؤس سب کی. پھر آگے اسپیشلائزیشن بھی وہاں جناح ہاسپٹل سے کی. تو یہ میٹرک کے بعد آپ کے ذہن میں تھا کہ ڈاکٹری میں جانا ہے؟ بس کچھ ذہن میں تھا اور کچھ جو ہے نا ویسے رستے اس طرح بن گئے کہ میٹرک میں اچھے نمبر آ گئے. اس کے بعد ابو کی خواہش تھی کہ جو ہے نا اس میں میڈیکل شعبے میں جو ہے نا وہ جانا چاہیے. اچھا. آپ کے ابھی آرمی تھے شاید؟ جی میرے آرمی بھی تھے، وہاں سے ریٹائر ہوئے. اور مجھے جہاں تک میں نے سنا ہے کہ جب آپ ہائی اسکول میں پڑھتے تھے تو وہاں سائنس ٹیچر بھی نہیں تھا. جی بالکل نہیں، سائنس ٹیچر کے بغیر آپ نے اچھے نمبروں سے سائنس میں پاس کر لیا. جی وہ ہمارے جو سائنس ٹیچر جو بعد میں میرے سے جونیئر کلاس میں آئے تھے، انہوں نے میرے اوپر اسپیشلی جو ہے نا محنت کی، اور اللہ کا شکر ہے ان کی محنت سے اور میری محنت سے اور والدین کی دعاؤں سے جو ہے اچھے نمبر آ گئے. صحیح ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ نے جب میڈیکل لائن جوائن کر لی تو یہ آرتھوپیڈک کا شعبہ ہی آپ نے کیوں چنا؟ باقی بہت سارے شعبے تھے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی اس کی خاص وجہ ایک تو عام طور پہ جو یہ آرتھوپیڈک شعبہ ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بہت ایوالو ہو رہا ہے. جس طرح ایکسیڈنٹس وغیرہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، جوان بندوں میں جو ہے نا یہ کامن ہوتے ہیں، کسی کا فریکچر ہو گیا. پھر ہر شعبے کی جو ہے اس میں جو ہے وہ مریض ہوتے ہیں ہر ایج کے لحاظ سے، بچوں سے لے کے جوان بندے. پھر بوڑھوں میں مختلف جو ہے بیماریاں، کسی کا فریکچر ہو گیا، کوئی گر گیا، اور پیشنٹس بھی کافی ہوتے ہیں. پھر جو ہے نا ان کی جو سرجن ہوتے ہیں جو آپریٹ کرتے ہیں ان کے اوپر کافی ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنے قابل ہیں، کتنے محنت سے جو ہے نا پیشنٹ کا کرتے ہیں. اور اس حساب سے پھر آگے ریزلٹس بھی آتے ہیں کہ مریض جو ہے نا کتنا بہتر ہو گئے. میڈیکل میں مشکل شعبہ نہیں ہے؟ جی مختلف شعبوں میں سے ایک ہے، مشکل شعبوں میں سے ایک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے سوالات اور بھی کریں گے جو کچھ لوگوں نے ہم سے کیے ہیں، باقی گپ شپ بھی آپ سے ہوگی. جو اکثریت لوگوں نے ہمیں میسج بھی کیا ہے جی اور ملاقات بھی کی ہے واٹس ایپ پہ بھی، اس میں محمد وقاص الیاس صاحب ہیں،
ایک احسان صاحب ہیں, تجمل صاحب نے چکوال سے ہمیں کال کی تھی, خضر ایاز صاحب ہیں, بہت سے لوگوں نے. اور ان کا ایک ہی مسئلہ ہے سبھی کا آ رہا ہے کہ صبح جب اٹھتے ہیں تو ایڑی میں بہت درد ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ کیا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ جی ایڑی میں وجہ جو موسٹ کامنلی اس کی وجہ ہوتی ہے عام طور پہ لوگوں میں یورک ایسڈ کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے. یہ اس میں یا تو ایڑی کے نیچے درد ہوگا یا ایڑی کے پیچھے جو ہے نا درد ہوتا ہے. یہ دو مطلب زیادہ ڈفرنٹ چیز ہوتی ہے, لیکن دونوں کی موسٹ کامن جو ہے نا وجہ وہ یورک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے. اس میں کچھ تو ہوتا ہے ہمارا کھانے پینے کا اس طرح ہوتا ہے کہ اگر ہائی پروٹین ڈائٹ ہوتے ہیں جس طرح بڑا گوشت ہو گیا, صحیح ہوگی, یا دالیں جو ہے نا وہ جو زیادہ کھاتے ہیں, یا جن کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, دوڑ بھاگ والا کام, سیڑھیاں بار بار چڑھنا, تو ان میں اس جگہ پہ ایڑی کے نیچے ایڑی کے پیچھے عام طور پہ ایڑی کے نیچے جو ہوتا ہے جو یہ پین ہوتا ہے, وہ صبح سویرے جب اٹھتے ہیں تو اس وقت جو ہے اس میں انفلیمیشن زیادہ ہوتی ہے, سودے زیادہ ہوتی ہے. اور پھر پیشنٹ جو ہے جو تھوڑا واک کرتے ہیں 5-10 قدم اٹھاتے ہیں پھر وہ دادل کا بہتر ہو جاتا ہے. لیکن صبح سویرے ان کے لیے اٹھنا ایک دفعہ اور تھوڑا چلنا کافی مشکل ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے یورک ایسڈ اس کی وجہ ہے. موسٹ کامن وہی ہوتی ہے, باقی اور وجہ بھی ہو سکتی ہیں جو فزیکلی زیادہ ایکٹیو ہوں, کہیں کسی کو چوٹ لگی اس میں بھی ہو سکتا ہے, تو یا کیا جس کا ویٹ زیادہ ہے اس میں بھی یہ اچھا جن کا وزن زیادہ جن کا ہے وزن زیادہ ہے اس میں بھی ہو سکتا تو یورک ایسڈ سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کیا کریں گے یورک ایسڈ اس لیول تک نہ جائے ہے. کہ ایک تو اس میں یہ ہے کہ متوازن غذا جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. اچھا مطلب کچھ ہوتے ہیں جو کہ بس ایک ہی خوراک, جس طرح بڑا گوشت ہے تو بس بڑا گوشت جو ہے نا ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ لوگ جو ہے نا زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو بیلنس ڈائٹ ہو تو اس میں عام طور پہ چیزیں ٹھیک رہتی ہے. مطلب اس میں فروٹس لیں, سبزیاں لیں, پانی زیادہ پئیں, ہائیڈریشن بہتر ہوگی تو وہ یورک ایسڈ جسم میں جو نارمل ہوتا ہے وہ بھی ڈائلیوٹ ہوتا ہے اور اس سے عام طور بہتر رہتا ہے. اور باقی ویٹ اپنا کنٹرول کریں, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. دوسرا جو سوال زیادہ تر آیا جس میں فیصل شہزاد صاحب ہیں اور ہمارے چند اور لوگ ہیں جنہوں نے فیصل نے بھی مجھے فون بھی کیا ہے لڑکے نے, وہ ہے فروزن شولڈر. جی یہ فروزن شولڈر ہے کیا اور اس کا حل کیا ہے, یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ فروزن شولڈر جو ہے ایک کامن بیماری آرتھوپیڈک میں, اور اس میں اردو میں اس کو کندھا جام کہتے ہیں. جی کندھے کی حرکت جو ہے نا وہ مشکل ہوتی ہے, بازو اوپر نہیں جاتا اور پیچھے اس طرح واپس نہیں جاتا. ایک بازو, ایک عام طور پہ ایک بازو میں ہوتا ہے, کوئی ایک ہو سکتا ہے, کوئی ایک ہو سکتا ہے. جن میں زیادہ ہو تو پھر ایج کے ساتھ بعض کو دونوں میں ہو جاتا ہے, لیکن عام طور پہ یہ ایک ہی کندھے میں شروع ہوتا ہے. اچھا اور اس کی جو کامن وجوہات ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ کامن ہے وہ ہوتی ہے جن کو شوگر ہوتی ہے, ڈائبیٹک پیشنٹ جو ہوتا ہے. اچھا شوگر, جی ان میں کندھے میں وہ تھوڑی سوزش ہوتی ہے, مریض درد کی وجہ سے حرکت نہیں کرتا تو وہ ایسا ایسا بڑھتی جاتی ہے. مریض درد کی وجہ سے ہلائے گا نہیں, وہ پہلے سے زیادہ پھر جو ہے نا وہ سوزش اور ہو جائے گی اور پھر ان کا مشکل ہو جائے گا. تو ایک تو وہ ہوتی ہے. دوسرا اگر کسی کو چوٹ لگتی ہے اس میں بھی ہوتا ہے. اور تیسرا ایک وجہ جو کامن وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے جو اسموکنگ زیادہ کرتے ہیں, اس میں بھی اسموکر ہوتے ہیں, ان میں بھی کندھے جام ہونے کے چانس زیادہ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کی ورزش نہیں ہے کہ یہ زبردستی چیز ہو سکتا ہے؟ شروع میں جب یہ ہوتا ہے تو اگر آپ پراپر فزیو تھراپی اس کی کریں اور اس کو موبلائز رکھیں, اس کی حرکت رکھیں اور مساج وغیرہ کریں تو اس سے عام طور پہ ٹھیک رہتا ہے. لیکن مریض یہ کرتے ہیں تھوڑا سا درد کی وجہ سے ہلائیں گے نہیں اور وہ آہستہ آہستہ چیزیں پھر پڑتی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس اس کے ٹریٹمنٹ میں ان کی پہلے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں گے, شوگر وغیرہ چیک کریں گے, ان کی یورک ایسڈ یعنی اس میں بات یورک ایسڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کندھا جام بھی ہو سکتا ہے. یورک ایسڈ چیک کروائیں گے اور اس کو ایکس رے کروائیں گے اور اس میں پھر ان کو شروع میں فزیو تھراپی کچھ میڈیسن وغیرہ ایڈوائز کرتے ہیں. اگر اس سے چیزیں کنٹرول نہ ہو یا زیادہ ٹائم گزر جائے تو پھر ہم اس میں جوڑ کے اندر انجیکشن بھی لگاتے ہیں. تو یہ ہر عمر کے لوگوں کو ہو سکتا ہے یا اس کے لیے کچھ خاص عام طور پہ مڈل ایج یا اولڈ ایج میں ہو جاتا ہے. عام طور مڈل ایج مطلب 48 کے بعد عام طور پہ ہوتا ہے, اور اسپیشلی ڈائبیٹکس میں زیادہ کام ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں بھی آپ نے یورک ایسڈ کا ذکر کیا, جی اس کا مطلب ہے یورک ایسڈ پہ کنٹرول جو ہے وہ جی. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال جو بہت کامن آ رہا ہے وہ ہے گینٹھیے سے متعلق. یہ گینٹھیا بھی آرتھوپیڈک میں آتا ہے, تو یہ اس کی وجوہات, اس کا حل کیا ہے؟ یہ تو بہت کامن ہو رہا ہے. جی گینٹھیا کو لوگ جو ہے نا بار ٹرم جو ہے نا مکس کر دیتے ہیں. ایک تو گینٹھیا ہوتا ہے جو مطلب امیون ریلیٹڈ ڈیزیز ہوتی ہے, اچھا مطلب قوت مدافعت ہوتی ہے, اور قوت مدافعت اپنی باڈی کے خلاف ہی جوڑوں کے خلاف جو ہے نا وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے. اس کی وجہ سے جوڑوں میں مختلف جو ہے نا سوزش ہونا شروع ہو جاتی ہے. عام طور پر بڑے جوڑ جس طرح گھٹنے ہیں, کندھے ہیں یا پھر چھوٹے جوڑ جو ہے ان میں یہ شروع ہو جاتی ہے.
اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ صبح سویرے جب مریض اٹھتا ہے تو اس وقت اس کے جوڑ اکڑے ہوتے ہیں, صحیح ہو گیا. آدھا گھنٹہ اس سے ہلا نہیں جاتا, جوڑ مطلب بالکل اسٹف ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر وہ تھوڑی بہت میڈیسن دے دیتے ہیں یا تھوڑی بہت ورزش کرتے ہیں, تھوڑا چلتے ہیں, تو اس سے بہتر ہو جاتا ہے. لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ینگ پیشنٹ میں زیادہ کامن ہوتا ہے, اچھا, یہ ینگ سے زیادہ ہوتا ہے؟ ینگ میں زیادہ ہوتا ہے, اور اس میں فیملی ہسٹری بھی ہوتی ہے. اچھا, فیمیل میں زیادہ کام ہوتا ہے, ینگ میں ہوتا ہے. اچھا, یہ فیملی میں بھی زیادہ زیادہ ہوتا ہے, اگر بڑوں کو ہے تو آگے ہونے کے بھی چانس ہوتا ہے. اچھا, یہ گیٹیا فیمیل میں زیادہ ہوتا ہے؟ فیمیل میں ڈائریکٹلی زیادہ, میل سے ڈائریکٹلی زیادہ ہوتا ہے. اچھا, اسی آپ نے خواتین کا ذکر کیا, تو ہماری ایک بہنا نے فون کیا ہے بہت دور سے, انہوں نے کہا کہ میری والدہ کی عمر 70 ابو ہے, جی, اور ان کی ہاتھ پاؤں کی انگلیاں جو ہیں وہ ٹیڑھی ہو رہی ہیں انگلیاں, جی. تو یہ کس کی علامت ہے؟ 70 میں اگر تم کو پہلے بھی تھوڑے بہت دردیں مطلب تھیں 40 یا اس کے بعد جو دردیں تھیں, تو اس میں عام طور پہ یہ گینٹھیا یا فیمیل میں جو ہے نا وہ 50 سال کے بعد جو ہے نا وہ مینو پاس کے بعد ان میں آسٹیوپروسس ہوتی ہے, جس میں ہڈیاں بھربھری ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, وہ بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے. اور تیسرا پھر ایج کے ساتھ جو ہے نا گھٹنے کمزور ہونا یا جوڑ باقی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, رگڑ کی وجہ سے ان کی گریس کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ بھی ساتھ, جب یہ 2-3 چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں پھر اس میں جوڑوں میں درد, ان کی اسٹیفنس, ان کے جوڑ آہستہ آہستہ ٹیڑھے ہونا یا خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو سب ان بیماریوں سے بچنے کے لیے ورزش کا کتنا کردار ہے؟ اس میں ایک تو ڈائٹ کا ہے کہ ڈائٹ آپ کی بیلنس ہونی چاہیے, اس میں دودھ پئیں, انڈے کی جو ہے نا سفیدی جو ہے نا بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے, اور اس کے بعد فروٹس وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ جو ہائی پروٹین ڈائٹ ہے یا جو باہر کی چیزیں ہوتی ہیں جس طرح کولڈ ڈرنکس وغیرہ جو ایکسیسو مقدار میں جو لوگ لیتے ہیں ان سے اوائڈ کریں, ویٹ اپنا کنٹرول کریں. اور ساتھ باغ جو ہے نا چاول بھی اسپیشل جو ہے نا بڑی وجہ ہوتی ہے, لوگوں کو بہت زیادہ ہوتی ہے, لوگوں نے اس کو اسٹیپل ڈائٹ کے طور پہ جو ہے نا یوز کر رہے ہوتے ہیں. صحیح بات. چاول بھی مطلب مناسب مقدار میں یوز کریں, ہفتے بعد 10 دن بعد جو ہے نا اتنے ٹھیک ہے. اس سے زیادہ یوز کرتے ہیں تو چاول ہی بیسکلی جو ہے نا انفلیمیشن کرواتے ہیں جوڑوں میں, اس کی وجہ سے بھی زیادہ دردیں بھی, اور بعض یورک ایسڈ کی وجہ سے زیادہ ہو جاتا ہے. یہ بہت اہم ہے. باغ میں جو ہے وہ جوڑ اپنی حرکت میں رہتے ہیں سارے جوڑ. اور ایک اس میں جو ہے نا یہ نماز کا بہت زیادہ رول ہے. جب نماز بندہ پڑھتا ہے, ریگولر لوگ پڑھتے ہیں, تو اس میں آلموسٹ سارے آپ کی جوڑ جو ہے نا ایک دفعہ کر کے آ جاتے ہیں. تو اس سے سارے جوڑ ملائز ہوں گے تو وہ آٹومیٹکلی ان کی ورزش بھی ہوتی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب, کمر درد جی, یہ بعض لوگوں میں کبھی تو شروع ہو جاتا ہے, کبھی ختم ہو جاتا ہے. جی, ایک تو ہوتا ہے نا جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں چوک پڑ جانا, ایک تو وہ ہوتی ہے, ایک مسلسل کمر درد رہتا ہے. کمر درد کہتے ہیں یہ ہر انسان کو زندگی میں کہیں کبھی نہ کبھی جو ہے لازمی کمر درد ہوگا, چاہے جو بھی ہوگا. مطلب موسٹ کامن جو کمپلینٹس ہے پیشنٹس کی ان میں سے ایک جو ہے نا یہ بیک پین بھی ہے, کمر درد بھی ہے. اچھا, جو یکدم چوک پڑ جاتی ہے وہ بات یہ ہوتا ہے کہ یکدم کی زور لگے, کچھ زیادہ وزن اٹھا دیا, چوک پڑنے کا کیا مطلب, وہ کوئی جی اس میں ہوتا ہے یہ جو مورے ہوتے ہیں نیچے, یہ جو کمر ہوتی ہے اس کو لمبا اسپائن کہتے ہیں, اس میں مورے جو ہوتے ہیں ان کے درمیان ڈسک ہوتی ہے. جب یکدم وہ بندہ جھکتا ہے, وزن اٹھاتا ہے, زور لگاتا ہے, وہ ڈسک اپنی جگہ سے ہلتی ہے اور وہاں سے جو نسیں آ رہی ہوتی ہیں ان کو دباتی ہے. ٹھیک بھی ہو جاتی ہے جلدی. وہ پھر اگر بندہ کچھ دن میڈیسن لے, احتیاط کرے, تو عام طور پہ جو انفلیمیشن اس کی وجہ سے ہوتی ہے وہ تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب, مسجدوں میں کرسیاں بڑھتی جا رہی ہیں, نمازیوں کی جو جاتے ہیں وہ بھی کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, جوان بھی بیٹھے ہوتے ہیں, اور اس کی مین وجہ گھٹنوں کا درد وہ ہر بندے کو ہو رہا ہے. کیا حال ہے اس کا؟ زیادہ وجہ تو یہی ہے کہ لوگوں کی فزیکل ایکٹیویٹی ایسے ایسا کم ہوتی جا رہی ہے, لوگوں کا واک کرنا, چلنا وہ کم ہوتا جا رہا ہے. پھر دوسرا جو ہے ڈائٹ اس طرح کی ہو رہی ہے تو اس سے لوگوں کا وزن زیادہ ہو رہا ہے, اور وہ ایسا ایسا جب ہڈیاں کمزور ہوں گی وزن زیادہ ہوگا, زیادہ وزن گھٹنوں میں پڑے گا, اور پھر ان میں سوزش ہو جاتی ہے, اور پھر اس میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن فزیکلی اگر آپ ٹھیک رہیں, ایکٹیو رہیں, واک کریں, اسپیشلی ارلی مارننگ جو صبح سویرے جو ہے نا واک ہوتی ہے, تو اس سے یہ بہتر ہو سکتا ہے. وزن اپنا کنٹرول رکھنا چاہیے, اور میٹھا جو ہے نا اس سے تھوڑا پرہیز کرنا چاہیے. شوگر جو ہے اس سے تیسرے بندے کو جو ہے نا وہ شوگر ہو رہی ہے, اور وہ شوگر جو ہوتی ہے اس کا بھی پورے جسم پہ اثر ہوتا ہے, ویٹ جو سے زیادہ ہو جاتا ہے, ہڈیاں بھی کمزور ہوتی ہیں اس سے. ڈاکٹر صاحب, ہم نے یہ کوشچن سوالات تو بہت بڑے کر لیے, اب آتے ہیں کچھ رنگین سوالات کی طرف.
جوانی کیسی گزاری؟ جوانی بس اللہ کا شکر ہے، کھیل کود میں بھی گزری ہے. کون سے مشاغل تھے؟ کھیل سے دلچسپی تھی؟ جی وہ کھیل خیر یہ ایف ایس سی تک ہی ہے، اس کے بعد تو پھر بند پروفیشنل لائف میں جاتا خاص طور پر جب ایم بی بی ایس میں بندہ جاتا ہے اس وقت تو پڑھائی اس طرح کی ہوتی ہے کہ ٹائم دینا نہیں ملتا ہوتا. فلم اور ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جو پہلے ہم اردو میڈیم میں تھے، وہاں پہ جا کے ایک دم جو انگلش میڈیم چینج ہوتا ہے، پھر ان کے ساتھ ہم جا کے کمپیٹ کرتے ہیں. اتنا ٹائم ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے کہ آپ باقی چیزیں بندہ کر سکیں. فلم بینی کا شوق ہے؟ پہلے تھا لیکن اب کم ہی ہے. مطلب اس وقت میٹرک یا ایف ایس سی لیول اس وقت جو سیڈیاں ہوتی تھیں اور سی ڈی پلیئر پہ چلتے تھے، اس دور کی بات کر. جی اس وقت کوئی پسندیدہ ہیرو ہیروئن اس دور کے کوئی یاد ہے؟ جی اس وقت کے یہ سلمان خان جو ہے انڈین موویز ہی بہت سی جگہ دیکھی. اردو میں یا پنجابی میں جانا یہ سلطان رائی جو ہے وہ اس وقت موسیقی سے لگا ہوا ہے. ٹائم نہیں ملتا ہوگا لیکن دل تو کرتا ہو. ہم تو خیر اتنا مشکل ہے. شعر و شاعری؟ شعر و شاعری میں علامہ اقبال کی جانا شعری جو ہے وہ زیادہ اشعار پسند ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کے پاس چاہیے. اچھا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی پسندیدہ شخصیت کون ہے؟ پسندیدہ شخصیت دینی لحاظ ظاہر بات ہے سارے لوگوں کا موسٹلی جو ہے نا وہ اور اس کے بعد اگر پاکستان کی ہسٹری کے لحاظ سے پھر قائد اعظم اور جناب اقبال پسند ہے. اچھا آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ شعبہ میں نے چنا ہے، اگر ڈاکٹر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کون سے شعبے میں؟ اگر میں ڈاکٹر نہ ہوتا تو میں ٹیچر ہوتا. ٹیچر ہوتا ہے؟ مجھے ٹیچنگ کا بھی کافی شوق ہے. باقی من سر آپ کے سامنے ہی تھا، میٹرک میں بھی اپنے 7 سال لوگوں کو ہم پڑھاتے تھے، جو ہم نے سمجھا دوسروں کو بتانا کہ یہ اس طرح اس طرح. ڈاکٹر صاحب آپ کا شیڈول کیا ہے؟ آپ بہت بیزی لوگ ہیں، ادھر بھی آپ کے جناب ہاسپٹل میں بھی آپ کے بغیر سمجھیں کہ ہم کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا بندہ ہی جو جناب ہاسپٹل چلا رہا ہے، ادھر بھی آپ آتے ہیں اپنے گاؤں میں بھی؟ کنوال میں میں کافی عرصے سے کیا شیڈول ہے؟ 10-12 سال سے جانے ادھر آ رہا ہوں. تو پہلے میں آتا تھا 15 دن بعد، ایک سنڈے چھوڑ کے نیکسٹ سنڈے جانا ہوتا تھا. لیکن اب ہم جو رش بے شک کافی زیادہ ہو جاتا ہے، تو اب ہر سنڈے جو ہے نا صبح 8 سے لے کے 4 بجے تک جو ہے وہ پیشنٹ دیکھتا ہوں. اور یہاں پہ فری آف کاسٹ جو ہے پیشنٹ دیکھتے ہیں. فری آف کاسٹ؟ جی میں پچھلے ہفتے ڈاکٹر صاحب کے آپ کلینک کہہ لیں، ایک ڈیرا کہہ لیں، جو بھی اسے کہہ لیں، بہت سادہ سا ماحول تھا. وہاں میں گیا تو ڈاکٹر صاحب کی پوری فیملی وہاں لگی. یہ ہمارے ساتھ ایک ننا شہزادہ بیٹھا ہے، ان کا بیٹا ہے. میں سمجھا جی کسی مریض کے ساتھ آیا ہوا ہے، ادھر دوڑ رہا ہے، ادھر میڈیکل اسٹور میں جا رہا ہے، کسی کو پانی پلا رہا ہے. تو آپ کی پوری فیملی وہاں لگی ہوتی ہے، آپ نظر نہیں آتے ڈاکٹر صاحب کدھر بیٹھے ہیں، کدھر کھڑے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو یہ کیسے مینج کر لیتے ہیں آپ؟ جی اب تو چیزیں مینج ہو ہی جاتی ہیں، رش کافی ہوتا ہے. اسی وجہ سے جو ہے نا پہلے اسکیجول بھی ہم نے یہ چینج کیے. پہلے 15 دن بعد آتا تھا، 12 ہفتے جو ہے نا وہ آتا ہوں، ہر سنڈے کو ادھر جانا ٹائم دیتا ہوں لوگوں کو. تو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ چیز مینج ہو رہی ہیں چیزیں. ٹھیک ہو جی جی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ علاقے کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، پورا علاقہ آپ کا احسان مند ہے، ہم آپ کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن بعض دوستوں کی خواہش ہے، بعض لوگوں کی یہ رائے تھی، آپ سے ڈسکس بھی کیا کہ کوئی ایسا کیا جائے کہ ڈاکٹر صاحب کہ ہم تھوڑی سی، ہم نے کیا مدد کرنی ہے، آپ نے کچھ مدد کر سکیں، جو مریض آتے ہیں ان کے لیے کچھ سہولت کر سکیں. تو بعد اردو کا خیال تھا کہ یہ ایکس رے مشین وغیرہ اس کا پروسیجر تو میرا خیال ہے بہت مشکل ہے. ایکس رے کا پروسیجر تھوڑا لمبا ہوتا ہے اور اس میں انویسٹمنٹ بھی کافی چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے لیے پھر اس کو چلانا اور اس کا مطلب سیپریٹ جو ہے نا اس کے سارا جو ہے نا پروٹوکول کو فالو کرنا، پھر وہ جو ایکس رے ٹیکنیشین جو ہے وہ اگر اویلیبل کروانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اسپیشلی میرے لیے کیونکہ میں یہاں پہ ہوتا نہیں ہوں، موسٹلی میں لاہور ہی ہوتا ہوں، پھر صرف سنڈے کو آنا. صحیح بات. تو وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے درمیان. پھر اگر اس میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو صحیح کروانا، ریپیئر کروانا، یہ چیزیں مینیج کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے.
تو ویسے کیونکہ میرا یہ شعبہ آرتھوپیڈک ہے، موسٹلی لوگوں کی کسی کا فریکچر ہے، کوئی ویسے جانا اوڈی ویسے چل نہیں سکتا، تو اگر کوئی کرنا چاہے تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ کی ٹرانسپورٹ کے لیے ویل چیئر ہو جائے یا اسٹریچر جو ہوتا ہے وہ، اس میں یہ ہے کہ مریض کو گاڑی سے اتارنا اور بٹھانا یا ٹھیک ہو گیا ٹرانسپورٹ کرنا وہ تھوڑا ایزی ہوگا. باقی اللہ کا شکر ہے سسٹم ٹھیک نہیں آپ بہت کر رہے ہیں جی. ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ حصہ ہو جائے. ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ موبائل سے آپ کے پاس صرف کنوال کی نہیں، ہمارے گاؤں کے نہیں، میرے پاس ہے یہ مطلب قریبی کوئی 4-5 دنوں سے لوگوں سے گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں. ویسے ہی ہے. پشاور سے لوگ آتے ہیں، اس کے بعد سکودا سے آتے ہیں، بلوار سے آتے ہیں، جکوال سے آتے ہیں، پیر دار خان، ایون منڈی باولدین سے، میاں والی سائڈ سے بھی جو ہے لوگ آتے ہیں. جی جی تو یہ قریب مطلب تقریباً سارے جو ہے موسی لوگ آتے ہیں. ویل چیئر اور اسٹریچر تیار رہا. ہم نے انشاءاللہ جلد یہ مریضوں کو ڈاکٹر صاحب کو نہیں دینا، ہم نے ان مریضوں کے لیے لینا ہے کہ جو گاڑی سے لے کر ڈاکٹر صاحب کے کلینک تک اندر جاتے ہیں. ویل چیئر اور اسٹریچر اور ڈاکٹر صاحب سے کچھ چیزیں مریضوں کے لیے پوچھ لیں گے. ڈاکٹر صاحب کو تو کچھ نہیں چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ سے بہت سی باتیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہوں گی. آپ اسٹوڈیو تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.